بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میرے لیے مشکل ترین کہہ لیں، تکلیف دہ کام کر سمجھ لیں کہ یہ جو باتیں ان کو اجاگر کرنا یا ان پہ تبصرہ کرنا یا یہ کہنا کہ پاکستان کی سمت درست نہیں ہے اور پاکستان اللہ رحم کرے میرے منہ میں خاک، ایک تباہی کے گڑھے میں گرنے کے لیے ایک اندھا دھند سفر جاری ہے، بلکہ یوں کہیں کہ تقریباً گڑھے کے اندر گرے پڑے ہیں، اب تو اس کی مٹی ہم کھود کے نکال رہے ہیں، مزید گہرا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ آپ وطن عزیز جس کو میں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے دین و رشد کے اور اس کے عمل درآمد کے لیے ایک بقول عظیم قائد ایک لیبارٹری کی حیثیت حاصل تھی، اور اس نے ایک عظیم اسلامی مملکت بننا تھا، اور حالات نے ثابت کیا کہ اس کے اندر ایک جان بھی تھی، وگرنہ اس طرح کوئی پلک جھپکتے کوئی نیوکلیر پاور نہیں بن جاتا۔ کتنے بڑے ڈیولپ ملک ہیں اور جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیر پاور وہ بن سکتے ہیں، ان کے پاس جن کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہم سے زیادہ ڈیولپ تھی۔ اب یہ ایسا ملک جو نیوکلیر ہے، وہ جو کوئی پاکستان جن چیزوں کی آماج گاہ ہے، چاہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومت کا وہ سینگ ایک دوسرے سے اڑانا پھنسانا یا ٹکراؤ، یا تحریک لبیک کا جو لانگ مارچ اسلام آباد کو اور مرید کے قریب جو انہوں نے اسٹیشن کیا ہوا ہے، دھرنا کیا ہوا ہے مرید کے اندر جا کے، یہ آیا اس مملکت کے اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان ساری چیزوں لگا کھاتا ہے کہ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں۔ سونے پہ سہاگا کہ آئی ایم ایف کا بھی پیغام انہی دنوں آنا تھا، اور جو کچھ آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے اور جو کچھ ان کی ڈیمانڈز ہیں، اس سے مزید جو ہے کہ رونگٹے کھڑے ہونا تو قصہ جو ہے ایک مختصر سی بات، انڈر اسٹیٹمنٹ ہے کہ چاروں طبق روشن ہونا بھی انڈر اسٹیٹمنٹ ہے۔ ایک سکتے کا عالم ہے کہ اس ملک میں کیا بیت رہی ہے۔ ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان وہ پاکستان سے باہر جائیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس مار پہ گئے ہیں۔ یقیناً وہ عمرہ کرنے نہیں گئے، یقیناً وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ان کو اتنی اچھی اپارچونٹی ملتی ہے ہر جگہ پہ جانے کی اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ، وہاں بھی نہیں گئے۔ یقیناً وہاں جو بیگم صاحبہ کی بیٹی کی جو شادی ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، وہ اس میں بھی نہیں گئے، اور نہ ہی وہ اس کانفرنس میں گئے جو کہ کل ہونی ہے۔ اور ان کی جو اصل ملاقات ہے محمد بن سلمان سے، اس میں آیا ان کی خواہشات اس کے اندر موجود ہیں یا محمد بن سلمان کی طرف سے امریکی خواہشات ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں؟ دونوں خطرناک ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کوئی خواہشات لے کے گئے ہیں اور محمد بن سلمان کو انوالو کر کے اور اپنے پاکستان کے کچھ مسائل ان کے تھرو حل کروانا چاہتے ہیں، چاہے وہ DGISI کی پوسٹنگ ہے یا ان کے جو فوج سے جو تلخ معاملات ہیں اس کے اندر کوئی ایک بہتری یا نرمی کا ماحول پیدا کرانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی ذلت خواری اور رسوائی کی بات ہے کہ کسی چوتھا ملک ہمارے بارے میں بات کرے۔ پہلے تو آ جائیں، یا پھر اگر محمد سلمان صاحب جو ہے امریکہ کی کوئی خواہشات کی ایک چیک لسٹ دے رہے ہیں، IMF کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ اور مطالبات رکھ رہے ہیں، کوئی ڈو مور کہہ رہے ہیں، تو سمجھے کہ ہمیں زندہ درگور گڑھوں میں گاڑا جا رہا ہے، ہمارے اوپر یہ زندہ پاکستان کے اوپر جو ہے ایک مٹی ڈالی جا رہی ہے جہاں پہلے ہی سانس بعد گھٹن کا عالم ہے۔ اب پہلے تو ڈسکس کر لیں تحریک لبیک کا جو دھرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی اور سب اچھے کی رپورٹ دے کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ ساتھ فرمایا کہ ساری رات جیل میں خود، میرے ساتھ نور الحق قادری تھے، میں نہیں جانا چاہتا تھا، ڈر کے مارے نہیں جانا چاہتے تھے۔ یہ فرما رہے ہیں نا کہ میں اس میں
تو ان کی جو بڑا ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہیڈ کریں. بھائی آپ پاکستان کے وزیر داخلہ آپ ہی نے ہیڈ کرنا تھا. آپ جو راجہ بشار ہے تو بیچارے چودھری ظہیر صاحب شریف آدمی ان کو آگے کیا ہوا تھا, اور کوئی نور الحق قادری بھی ڈر کے مارے ان کے سامنے نہیں آ رہے تھے, جو میں نے کل بھی ذکر کیا ہے. تو ہم جیل میں گئے. ظاہر ہے جیل میں جانے کے بعد آپ نے پہلے بھی گئے تھے روزوں میں, اور آپ نے تراویح کے بعد سحری تک وہاں پہ میٹنگ کی تھی. نور الحق قادری صاحب موجود تھے. جتنے وعدے کیے تھے آپ ایک پہ بھی پورے نہیں اترے. آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ریٹرن وعدہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ہم پاکستان سے دیش نکالا دیں گے. صحیح ہے, یہ غلط ہے, میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے اس سے کیا کیا وعدے کیے, اور ہر دفعہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن نے کوئی وہاں پہ بات کی کہ جی کوئی اسمبلی میں قرارداد لے کے آپ نے کہا جی ہے ہنسا دیا, ہم بلکہ ان کو کالعدم قرار دے دیا. سعد رضوی کو یہ کہہ کے ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ اس طریقے سے حل ہوگا, قتل کے کیس ہے اس طریقے سے حل ہوگے. اب اس میں کتنا کشت و خون ہوئے ہیں. 2 پولیس والے شہید ہوئے ہیں, اور جو ان کی کاؤنٹ ڈاؤن آج خود فرما رہے ہیں کہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں ایک ان کی طرف سے جان ضائع گئی ہے, 2 گئی ہیں, 10 گئی ہیں, ان کے کلیم کچھ اور ہیں. اس کی بہرحال آپ کو تحقیقات کرانی پڑے گی, کیونکہ اب تحریک لبیک کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جتنے لوگ اس میں پہلے اور اس میں جتنے لوگ اللہ میاں کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرائی جائے کہ کتنے ہوئے ہیں, اور ان کی تفصیلات بھی لوگوں کے سامنے لائی جائیں. میں نے کچھ تصویر کل اس لیے دی تھی تاکہ یہ پتہ چلے کہ بات اتنی آسان نہیں ہے, اور میرے پاس تو اتنی فوٹیج ایسی تکلیف دہ ہے کہ نہ وہ یوٹیوب کے اندر فٹ ہو سکتی ہے, نہ فیس بک پہ فٹ ہو سکتی ہے, نہ ویسے مجھے وہ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بہت ہی خوفناک فوٹیجز ہے جہاں زخمیوں کی اور جو جان سے ہاتھ دھونے والوں کی. اب یہ شخص رشید چیز کیا ہے؟ یہ شخص, اس کی ساری سیاست میری ہتھیلی پہ ہے. میں اس شخص کو 1969 سے جانتا ہوں, جب میری عمر 17 سال نہیں تھی, اور یہ جو تھے مجھ سے 2-4 سال بڑے تھے. تب سے میں ان کی سیاست جانتا ہوں. ان کا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ انتہائی ایمبیشیس آدمی ہے, اوور ایمبیشیس آدمی ہے, جس نے زندگی کے اندر ہر قیمت کے اوپر جو ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی اصول, کوئی ضابطہ نہیں ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے دام لگوانے کے لیے, اور اس طرح معاملہ فہمی کے لیے. اچھی شہرت کے ساتھ بڑے نہیں ہوئے, شہرت ملی ہے, اس میں ضرور ہے کہ کچھ اس شہرت کے اندر کوئی خوبیاں بھی تھی اور ان کا نام بھی آ گیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ بری شہرت ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے. راولپنڈی میں جو ہماری عمر کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیا ہے, بڑے ایک چیز سے, بلکہ اس زمانے کے جتنی پالیٹکس ہے ساری کی سیاست جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا گند چھپا ہوا ہے اس کی سیاست میں, اور کیا اس کی سیاست کے اندر کتنی بہتری ہے. بہرحال ان کا داؤ کبھی کبھی لگتا رہا, ذلیل بھی ہوئے ہیں. 1985 سے لے کے کبھی الیکٹ ہو جاتے تھے, کبھی جو ایم پی اے کا ہار گئے, ایم این اے کا جیت گئے, اس سے پہلے میئر کا الیکشن ہار گئے راولپنڈی کے اندر ضیاء الحق صاحب کے وقت میں جو چیئرمین کا. چلتے چلتے یہاں تک پہنچے. اب انہوں نے جب پچھلا الیکشن 2 سیٹ سے لڑا, تو انہوں نے وہاں پہ اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت لکھایا اور قلم دعا تک کے لیے. میں نے بڑی جیل کاٹی ہوں, میں اس تحریک کو جانتا ہوں 1974 کی, مجھے پتہ آپ کتنا جیل میں گئے, کتنی دفعہ گئے ہیں. آپ میرے ساتھ بات کرتے ہیں, اپنے نام لکھائیں جتنی دفعہ آپ گئے, اور صرف اس لیے گئے کہ جو لوگ جیل میں تھے ان کی جاسوسی کریں, CID کی طرف سے گئے. کون نہیں جانتا کہ آپ کو اس زمانے میں کوثر نیازی کس سے تعلقات تھے؟ کون نہیں جانتا کہ چودھری ظہور الہی صاحب کے ساتھ آپ کے خصوصی تعلقات تھے, اور آپ ان لوگوں نے آپ کی سیاست کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کیا, کتنا آگے بڑھا. اس طریقے سے بے شمار لوگ ہیں. میرا ٹاپک نہیں ہے. آپ نے مذہب کو جتنا ایکسپلائٹ آپ نے کیا ہے. جب بھی یہ لیتے ہیں نام کہ جی میں نے ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں دی, یہ ان کو اصل میں ایک ہوتا ہے کرونک لائر. یہ بالکل ایک جھوٹ ان کی اندر رچ بس کیا ہے. یہ بیچارہ کوئی ہیلپ ہی نہیں کر سکتا. ساری زندگی جس بندے نے چرب زبانی اور جھوٹ سے پوری کمائی, آپ نے دیکھا نا, اس کے پاس دانشوری تو ہے نہیں, انٹلیکٹ تو ہے نہیں, انگریزی بولنے کا شوق عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں آنے سے پہلے بھی تھوڑا بہت تھا, بڑھ چڑھ کے آ گیا ہے. کتنے لوگوں کے ہاتھوں پبلکلی بے عزت ہو چکے اس وجہ سے کہ ان کے جو 2 نمبری ہیں انہوں نے وہ ساتھ ساتھ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. یہ باوجود کہ وزیر بنے بیٹھے ہو, آ کے ان کو دبوچ لیتی ہیں. اب وہ یہ بھی فرما رہے تھے آج کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. آپ جن کے ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں.
آپ کو کہائی پنڈی بوایا جاتا ہے، آپ اسے فخر اتراتے رہے ہو، تو اب کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ؟ آپ کا خیال ہے عمران خان جان کتنا سادہ بیوقوف اور بولا ہے، اسے ہی پتہ ہے کہ بس ٹھیک ہے اس کو پردہ رہنے دیں. آپ جا کے کہتے ہیں جی میں ختم نبوت کا آپ کیش کراتے ہو. مجھے سارا پتہ ہے کہ اس کے اندر چونکہ آپ کے مراسم تھے مولانا غلام اللہ صاحب سے، جو کہ جن کی 1973 میں ختم نبوت کی تحریک میں ایک بہت بڑا تھی قربانی تھی، اور مولانا غلام اللہ کا چونکہ پنڈی کے خاص حلقے میں سیاسی اور رسوخ تھا، تو آپ ہمیشہ ان کے بھی جا کے یہ ادھر ہی بیٹھے ہوتے، یہ ہر طرح کے لوگوں سے، یہ بریلیوں میں بریلی بن جاتے تھے، وہابیوں میں وہابی بن جاتے تھے، ہر جگہ پہ جا کے کہیں پیٹنا پڑتا تو پیٹ بھی لیتے تھے. ان کے بارے میں تو ذوالفقار چیمہ صاحب یا پنڈی کے ایس پی تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، ان کی کتاب پڑھ لیں، جن کے اوپر یہی الزام لگایا کہ یہ جوئے کے اڈے بھی چلاتے تھے. سارے جتنے ان کی کمائی ہے اور جس طریقے سے یہ لال حویلی پہ کس طریقے سے قابض ہوئے، کس طریقے سے اپنے قبضے میں لیا، ابینڈن حویلی تھی، مگر ان بیچاروں کا تو گھر ایک ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے چل رہا تھا نظام ان کا. اب یہ آ کے تو بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا خیال ہے دو پیچ کریں گے. مجھے یہ بات ہے کہ اتنی پاکستان کے اندر مصیبت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا ایمرجنسی اور یہ بھگوڑا بن کے دبئی پہنچ گیا. یہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا تو میں بھاگ گیا تھا. اب اس کیفیت کے ساتھ اس کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہے ہیں، یہ پھر جھوٹ بولیں گے. ان کا خیال تھا کہ اب یہ تحریک دوبارہ نہیں اٹھ پڑے گی. سعد رضوی اندر چلا گیا، ان کے والد خادم حسین رضوی جو کہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے، انہوں نے اس سے بھی اندازہ نہیں لگایا کہ ان کا جنازہ جو ہے، میں کئی ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ان کا جنازہ ایک پورا ایک آپ کو مستقبل کا ایک تخمینہ دے کے گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو آسانی سے نہ لینا. پھر یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ وہ لوگ تھے کہ جو پاکستان کے سب سے زیادہ پرامن ہم بریلوی کہتے ہیں، جن کو کسی جہادی ذہن ان کا نہیں ہے، لیکن ایک ان کے عشق ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کو آپ نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے کیا. اللہ کا دیکھیں نظام مقافات عمل، وہی چیز آپ کے گلے میں ہے. اور جب سے آپ آئے ہیں یہ ان کا دوسرا وار ہے، اور اس وار کے اندر آپ کو وہ کتنا ہلکان کر کے جاتے ہیں، اور پھر تیسرا وار کیا کرتے ہیں. اب یہ آپ کے اس سے باہر ہے. منگل تک آپ نے وعدہ کیا ان کے ساتھ، سعد رضوی صاحب رہا بھی ہوں گے، اور رہا ہونے کے بعد ان کی تحریک کس مقام پہ کھڑی ہوگی. آپ کو اسمبلی کے اندر فرانسیسی سفیر جس کا آپ کہہ رہے ہیں جی وہ تو ہے ہی نہیں، آپ اس کو بھی باہر بھیجیں گے، اس کا جو ری ایکشن آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ جو دیوار پہ لکھا جا چکا ہے عمران خان صاحب پڑھنے سے قاصر ہے. یہ جو ساری لڑائی انہوں نے لی ہے، ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جنرل فیض کو میں نے رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے؟ کہ ان کا خیال یہ کہ 25 جولائی کا الیکشن جو میں نے جیتا، جو خود یہ اپنی پرائیویٹ محفلوں میں علی زیدی بھی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہم نے وہ الیکشن کیسے جیتا ہے. ان کا خیال ہے کہ آگے بھی ہمارا نظام بنا دیں گے. میں تو کہا کہ فیض اور جنرل باجوہ صاحب جینوئنلی بھی چاہیں تو اب آپ کو نہیں جتوا سکتے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. 2 نمبری بھی ہر وقت آپ نہیں کر سکتے. قوم کا جو ہے نا کہ وہ روب کیا 2 دفعہ آپ قوم کو نہیں لوٹ سکتے، ان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے ان کے ووٹ سے اوپر. اس کا مقام آ گیا. اوپر سے آئیے محفاب کے اوپر آ گئی ہے. تو پہلی بات یہ سن ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے یہ اب منگل کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچا کے جائے گی عمران خان صاحب، اس حکومت، اس کے لواحقین اور اس کے حواریوں کو، جہاں سے ان کو تب پتہ چلے گا نظام واردات کیا ہو گئی ہے. کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، 2 نمبری کی. آپ کل بھی جب رات بیٹھے ہوں گے تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا جھوٹ بولنا ہے اور کتنی چیزوں سے جا کے پیچھے ہٹنا، کام چلانا ہے، ڈنگ ٹپاؤ. آئی ایم ایف نے ایک جو عجیب و غریب شرط رکھی ہے، اب آئی ایم ایف کو بھی میرا خیال نپٹاتے جائیں جن حالات میں یہ وہاں سعودی عرب میں بیٹھے ہیں. اور یہ چیزیں شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چیک لسٹ آ گئی ہوگی. میں تو حیران ہوں کہ یہ شرط جو ہے اس کا کسی چیز سے کھاتا ہے کہ انہوں نے کہا جی اپنی افواج پاکستان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں، منسٹری آف ڈیفینس کے جتنے اکاؤنٹس ہیں
جو کہ پاکستان کے عام بینکوں میں سے سارے نکلوا کے اسٹیٹ بینک میں ڈال کے اس کو ڈکلیئر کرائیں. ڈکلیئر تو امریکہ کے ہمارے سارے بینکوں کے اکاؤنٹس ہیں اس کی دسترس میں, تو اس کو آپ ڈکلیئر کریں. دوسرا انہوں نے کیا فرمایا ہے, انہوں نے کہا جی کہ جو آپ کی جتنی صورتحال ہے نا اس کی جو آپ کی ٹیکسیشن ہے, اور جو آپ کے انہوں نے ساری چیزوں کے بارے میں ایگزیکٹلی بتا دیا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کیسے چلے گا, یہ ڈپارٹمنٹ کیسے چلے گا, کہاں کہاں آپ نے ٹیکس لگانے ہیں, گردشی قرضوں کو آپ نے کیسے ایڈریس کرنا ہے, اور جو نظام دیا ہے وہ پاکستان ایک دن نہیں سار سکتا. پاکستان جو ہے اسی دن برباد ہو جائے گا. جہاں سے جو میں بات اصل کہنا چاہتا ہوں, یہ بھی اہم نہیں ہے کہ IMF اس کی یہ شرط ہے کہ آپ کی افواج پاکستان کے اور منسٹری ڈیفنس کے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ ڈکلیئر کر کے اسٹیٹ بینک کے اندر اس کو جمع کرایا جائے. خوفناک بات یہ ہے کہ 4-6 مہینے بعد, کیونکہ یہ واقعہ کئی ملکوں کے ساتھ ہو چکا ہے, مصر کے ساتھ ہو چکا ہے, میں پوری لسٹ آپ کو دے دوں گا جو IMF کی, جن ملکوں کو آپ جانتے نہیں ہیں, کہ ان کے پیکج کے بعد یا ان کی جو آپ کو ملتی ہے, ان کی طرف سے مدد ملتی ہے, اس کے بعد ان ملکوں کا کیا حال ہوا کہ ملک جو پک گئے. تو انہوں نے کرنا کیا ہے, 6 مہینے بعد جب دوبارہ ریویو جائے گا, 1 سال کے بعد ریویو جائے گا, تو وہ کہیں گے کہ جناب والا حالات انتہائی خطرناک ہیں. اگلی صورتحال یہ ہے کہ یا آپ کو بالکل ایک ڈیفالٹ میں اور ابینڈن کرنے کے, جب اکانومی جو ہے بالکل ایک بالکل ختم ہونے کے قریب ہوگی, اللہ نہ کرے, تو کہیں گے آپ اپنے نیوکلیر جو ہے نا جتنے آپ کے آرسنلز ہیں ان کی پہلے تو لسٹ جمع کرائیں اور ان کو سیف ہاتھوں میں دیں, کیونکہ آپ کی اکانومی اور آپ کا نیوکلیر پروگرام یہ دونوں اکٹھے اب بڑے خطرے کی بات. آپ نیوکلیر ملک ہیں, یہ بات بھی کوئی نئی نہیں ہے, کیونکہ میں تو پچھلے جب سے وی لاک کیا ہے یا جب سے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان میں جب دہشت گردی پھیلائی جائے گی یا کوئی امریکہ نے ڈو مور کیا اور حالات مخدوش کیا, پاکستانی فوج کو کمزور کیا جس کے وہ در پہ ہیں, اور عمران خان صاحب سعودی عربیہ سے کیا ایک خفیہ چیز لے کے آتے ہیں, کیونکہ میں امریکی جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں تاکہ لڑائی بڑھے, اور اس دھینگا مشتی میں پاکستان اور پاکستان کے فوجی ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو, تو پھر اگلا ہاتھ وہ نیوکلیر پہ ڈالیں, پھر وہ اس بات بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ وہ خطرناک صورتحال ہے جس سے پاکستان آج 2-4 ہے, اور اس موقع پہ TLP اور IMF کے یہ مطالبات ہیں, یہ میری لمحہ فکری ہے. بہت کہتے ہیں جی کہ PDM نے بھی ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے. میں خدا گواہ کہ PDM کے بارے میں تو میں کہتا ہوں یہ اس وقت میں اس سے بڑے مسخرے ہیں. یہ چوری کھانے والے مجنو جو ہے نا, یہ پھرے ہوئے ہیں. میں نے جیو کے پروگرام میں ایک کمنٹ دیا تھا, میرا خیال تھا کہ ان کی کسی تحریک پہ کمنٹ نہیں دوں گا. یہ جو 5-10 درجن 15 درجن 100-150 بندہ اکٹھا کر کے اور ایک عمران کی حکومت گرانے کے لیے چلے ہیں, یہ کئی دفعہ عمران کی حکومت کو یہ تقویہ دینے کے لیے پھر رہے ہیں. صرف بات یہاں پہ میں نے صرف اتنی کرنی ہے, PDM جو ہے وہ اس کی اپنی ادائیں دیکھیں کہ, اور ان کی موومنٹ دیکھ کے جو انہوں نے دیکھا نا کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے اور عسکری قیادت سے ناچاکی ہو گئی ہے, تو انہوں نے سوچا ہمارا دال دلیا آ جائے. تو مجھے تکلیف اس لیے ہوئی کہ میں نے ہمیشہ اس جانور سے, اس پرندے سے محبت کی ہے جو زندہ شکار کو دیکھے اور اس کو پکڑے اور اس پہ جھپٹے اور اس کو پکڑ کے اور جو ہلکان کرتے. شیر کو دیکھیں, کبھی مرے جانور پہ منہ مارے گا نہیں. کبھی آپ دیکھ لیں شاہین جو ہے وہ کبھی نیچے مری ہوئی مچھلی کو اٹھا کے لے گا کہ نہیں, وہ ایک ہر چلتی پھرتی جو ہے چیز کو جھپٹے گا اور پانی کے اندر سے اٹھا کے جو ہے 200 کلو مچھلی کو اٹھا کے لے جائے گا. شیر دیکھیں کتنی دوڑ لگا کے شکار کو پکڑتا ہے, اسے یہی مزہ آتا ہے کہ خون گرم رکھنے کا ہے, وہ کیا جھپٹ کے پلٹنا, پلٹ کے جھپٹنا. تو یہ مردار کون کھاتے ہیں؟ گدھے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ PDM والے اب انہوں نے دیکھا ہے کہ حکومت مردار ہو رہی ہے تو ہم بھی اس میں بھو ماریں. ان کو خود شرم آنی چاہیے کہ ان کو جو کرنے کے کام تھے وہ آج بھی یہ نہیں کریں گے کہ وہ جو ہے
وہ تکلیف والے کام ہے، اس میں جان کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا تکلیف کا عالم ہوتا ہے. تو یہ مجھے اس لیے مجھے پی ڈی ایم کے اوپر مجھے نہ تبصرہ کیا نہ تبصرہ کرنے کا مجھے کوئی زیادہ میں نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے پی ڈی ایم کو. وما علینا الا البلاغ.